کربلا کے پرسکون صحرا میں جب دوسرے محرم کا سورج ڈھلنے لگا، ایک چھوٹا سا قافلہ دریائے فرات کے قریب اپنا ڈیرا ڈال چکا تھا۔ اس قافلے کی قیادت ایک عظیم شخصیت امام حسین کر رہے تھے، جو نبی محمد کے نواسے تھے اور جو مدینہ سے روانہ ہوئے تھے ایک روحانی عزم کے ساتھ بھری سفر طے کرتے ہوئے۔ امام حسین اور ان کے ساتھی اس سفر کے تاریخی پہلو سے بخوبی واقف تھے۔ یہ صرف ایک جگہ تک کا سفر نہیں تھا، بلکہ ظلم کے خلاف ایک روحانی اور اخلاقی مقام تھا۔ بنو امیہ کا حکمران یزید ناجائز بیعت مانگ رہا تھا، اور امام حسین اس بیعت کو قبول نہیں کر سکتے تھے بغیر انصاف اور سچائی کے اصولوں کو پامال کیے۔ کربلا میں دوسرے دن کا آغاز اپنے منزل پر قافلہ رک گیا اور تیاری کا سلسلہ شروع ہوا۔ زمین سنسان اور بنجر تھی، مگر اس میں امام حسین کا عزم روشن تھا۔ اپنے گھر والوں اور چاند وفادار ساتھیوں کے ساتھ حسین جانتے تھے کہ اگلے دن مشکل ہوں گے۔ رات کے سکون میں بھی ان کا حوصلہ بلند تھا۔ قافلہ قرآن کی تلاوت اور نمازوں سے روشن تھا۔ امام حسین کی بہن زینب اپنی بے مثال ہمت اور دنائی کا نمونہ تھی۔ حالات کی سنگدلی کے باوجود زینب امید کا چراغ بنی ہوئی تھی اور عورتوں اور بچوں کو تسلی اور ہمت دے رہی تھی۔ ٹینٹس کے اندر ایسی گفتگو سنائی دیتی تھی جو صبر اور یقین سے بھری ہوتی۔ علی اکبر، امام حسین کا سب سے بڑا بیٹا، اپنے والد کے خیمے کے قریب کھڑا تھا اور اس کا دل فخر سے بھرا ہوا تھا۔ نبوت کے اصول اور تعلیمات اس کے لہجے میں صاف جھلک رہے تھے۔ جب کربلا میں دوسرے محرم کا دن ڈھلتا گیا تو یزید کے لشکر سے ٹکراؤ کا وقت نزدیک آتا جا رہا تھا۔ قافلہ صرف اپنی جان نہیں، بلکہ ایک سوچ، ایک نظریہ اور حق اور انصاف کے لیے کھڑا تھا۔ جانتے ہوئے کہ سامنے والی راہ سخت ہے، پھر بھی سب پر ایک روحانی اطمینان چھایا ہوا تھا۔ یہ قربانی کا سفر تھا، جہاں فانی تکلیفوں کو برداشت کر کے ابدی سچائی کے لیے آواز اٹھائی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے نیا سورج اترا، یہ ان واقعات کا آغاز تھا جو تاریخ میں صدا کے لیے گونج اٹھا اور جو ہمیشہ کے لیے حق اور باطل کے درمیان جنگ کا نشان بن گیا۔ یہ راستہ ہر دور کے انسان کو یہ دکھاتا ہے کہ ظلم کے سامنے جھکنا نہیں اور سچ کے لیے خود کو فدا کرنا ہی اصل جیت ہے۔